بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ 9 اگست 2016 افغانستان کے دارالحکومت کابل کی امریکی یونیورسٹی میں آسٹریلیا کے پروفیسر ٹموتھی ویکس رات 8 بجے تک افغان پولیس افسران کو انگریزی سکھا رہے تھے۔ اس دن کلاس کچھ زیادہ ہی دیر تک چلی تھی اور اب وہ کسی طرح جلدی اپنی رہائش گاہ تک پہنچنا چاہ رہے تھے۔ شہر میں حالات بھی خاصے مخدوش تھے۔ کتابیں اور دیگر چیزیں ہاتھ میں لے کر وہ عجلت میں وین میں سوار ہوئے۔ پچھلی سیٹ پر ان کے ساتھی امریکی پروفیسر کیون کنگ بھی اپنے فربا جسم کے ساتھ بیٹھ چکے تھے۔ گاڑی یونیورسٹی سے چند ہی گز دور پہنچی تھی اور ٹموتھی سیٹ پر ابھی بھی بیگ میں سامان سیٹ کر رہے تھے کہ یکایک ڈرائیور نے بریک لگائی، جس کی وجہ سے ان کا سر سامنے والی سیٹ کے ڈنڈے سے ٹکرایا اور چند لمحوں کے لیے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے۔ جب وہ واپس ہوش میں آئے اور ڈرائیور سے گاڑی کے روکنے کی وجہ دریافت کرنی چاہی تو ماحول میں خاموشی اور تناؤ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ کنگ کی طرف سر گھما کر معلوم ہوا کہ وہ بالکل کنگ ہو چکا ہے اور اس کی پتلون گیلی تھی۔ اندھیرے میں ہی کھڑکی کے باہر مسلح ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ جلد ہی ٹموتھی اور اس کے ساتھی کو باہر لے جا کر دوسری گاڑی میں سوار کر کے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی۔ پروفیسر ٹموتھی اور اس کے ساتھی کی طویل ترین آزمائش کا دور شروع ہو چکا تھا۔ اگلے 1192 دن یعنی 3 سال سے زائد عرصہ وہ طالبان کی قید میں رہے، مگر شاید اس وقت ان کے وہم و گمان میں بھی نہ آیا ہوگا کہ یہ شام ایک طویل ترین آزمائش کے بعد ان کی زندگی میں ایک نئی صبح لے کر آئے گی۔ جب کسی نے ان کو پروفیسر ٹموتھی کہا تو پروفیسر نے تیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے تنبیہ کی کہ وہ ٹموتھی نہیں بلکہ جبرائیل عمر سراقہ خالد ہے۔ انہوں نے جن 4 ہستیوں کے ناموں کی مناسبت سے اپنے نام کا انتخاب کیا ہے ان کا آگے ذکر کیا جائے گا۔ جس کا نام تم لیتے ہو اس پروفیسر ٹموتھی کو میں افغانستان کے پہاڑوں اور طالبان کے ٹھکانوں کی اندھیری کوٹریوں میں دفن کر چکا ہوں۔ ان 3 سالوں کی قید نے میرے جسم پر کئی نشان چھوڑے ہیں۔ پیر کے زخم، جلد کے امراض کے علاوہ پروسٹیٹ کینسر کی وجہ سے 10 ماہ میں میری 7 بار سرجری ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود اذیت دینے اور قید کرنے والوں کے خلاف ان کے دل و دماغ میں غصہ کا شائبہ تک نظر نہیں آتا ہے۔ وہ سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اس قید میں ان کو دین اسلام کی روح کو پہچاننے اور اس کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا، ورنہ وہ شاید اس کے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا نام تو لمبا ہے مگر آپ مجھے جبرائیل کہہ کر بلا سکتے ہیں۔ بار میری والدہ کا نام ہے جو میری قید کے دوران انتقال کر گئی تھی۔ جبرائیل امین علیہ السلام سے کون واقف نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ والہانہ عقیدت کی وجہ سے میں نے یہ نام اختیار کیا ہے۔ سراقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ جن کو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اے سراقہ، میں شہنشاہ کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں پر دیکھ رہا ہوں، جو کہ وقت نے بعد میں سچ ثابت کر دیا، اور فلسطین میں رہتے ہوئے میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں۔ اس لیے میں نے ایک بہادر جنگجو سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے اپنے نام کو ان کے ساتھ جوڑا ہے۔ پروفیسر جبرائیل عمر سراقہ خالد گویا اپنا نام بتاتے ہوئے اسلامی تاریخ کے صفحات پلٹ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے روابط افغانستان آمد سے قبل فلسطین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک میں ہو چکے تھے، اور عربی کے ساتھ بھی کچھ جانکاری تھی، مگر اسلام کے ساتھ رابطہ طالبان کی قید میں ہی ہوا۔ خاصی اذیتیں سہنے اور موت کو قریب سے دیکھنے کے بعد اپنی قید کے دوسرے سال میں اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا کہ آخر میں زندہ کیوں ہوں۔ اسی دوران عمر نام کا ایک نیا گارڈ بھی متعین ہوا تھا جو اپنے دیگر ساتھیوں کے مقابلے میں رحم دل تھا۔ میں نے وقت کاٹنے کے لیے کتابوں کا کئی بار مطالبہ کیا تھا۔ اس دوران مجھے انگریزی میں کراچی کے اردو بازار میں شائع شدہ اسلام سے متعلق کتابیں ملنی شروع ہو گئیں تو ایک دنیا کھلتی گئی۔ پھر میں نے قرآن کا براہ راست مطالعہ کرنا شروع کیا۔ کچھ عربی آتی تھی اور کچھ انگریزی کے ترجمہ سے سیکھنے کی کوشش کی۔ جبرائیل عمر کا کہنا ہے کہ کئی بار ان کو محسوس ہوتا تھا کہ رات کو اندھیری کوٹری میں ان کے ارد گرد نور کا ایک ہالہ سا موجود رہتا تھا،
جو فجر کے وقت غائب ہو جاتا تھا، ایک پرچھائی سی قریب محسوس ہوتی تھی جس سے میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا تھا۔ لگتا تھا کہ کوئی فرشتہ میری حفاظت پر مامور ہے، جس کی وجہ سے میں نے اپنے نام کے ساتھ جبرائیل رکھا ہے۔ ایک ایوانجیکل مسیح ہونے کے ناطے جبرائیل امین علیہ السلام کے بارے میں بچپن سے ہی معلومات تھیں۔ وہ اپنے ایام قید کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کے جسم اور پیروں پر تشدد کے کئی نشانات ہیں۔ ان کے ساتھی امریکی پروفیسر کنگ چونکہ عمر رسیدہ اور معذور تھے تو ان کے حصے کی مار بھی ان کو ہی پڑتی تھی۔ 3 برسوں میں ان کو 33 بار منتقل کیا گیا۔ چونکہ یہ منتقلی اچانک ہوتی تھی، اس لیے ان کو تیاری کے لیے بس چند سیکنڈ ہی ملتے تھے۔ اس سے زیادہ وقت لینے پر پٹائی ہوتی تھی۔ کسی وقت امریکی پروفیسر اپنا پاجامہ بند کرنا بھول جاتے تو طالبان ان کے بدلے جبرائیل عمر کو ہی پیٹتے تھے کہ وہ ان کا خیال کیوں نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب طالبان کے ہاتھوں اغوا ہونے پر کوئی افسوس نہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو میں اسلام کو ایک حقیقت کے طور پر نہ جان پاتا۔ اب مجھے افغانستان، وہاں کی ثقافت اور لوگوں سے محبت ہے جو میرے اپنے ہیں، اور میں ان کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل عمر بتا رہے تھے کہ طالبان قید میں انہیں فرش بھی صاف رکھنا ہوتا تھا اور ٹھنڈے پانی سے طالبان کے کپڑے بھی دھونے ہوتے تھے، اور اگر ٹھیک طرح صاف نہ ہوتے تو اس کا خمیازہ بھی انہیں مار کی صورت میں ہی بھگتنا پڑتا تھا۔ تاہم وہ اس کا جواز پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امریکی جیلوں میں موجود طالبان قیدی بھی اسی طرح کے تشدد کا سامنا کرتے رہے ہیں۔ کھانے کے متعلق ان کا کہنا تھا کہ کئی ماہ بس ایک ہی طرح کا سالن ملتا تھا۔ جب ایک بار 2 ماہ تک لگاتار بینگن ہی کھانے میں ملتے رہے تو ایک دن تنگ آ کر امریکی پروفیسر نے سبزی لیٹرین میں رکھ دی، جس کی وجہ سے گارڈ ناراض ہو گئے۔ بس انہوں نے پھر مجھے ہی پیٹ ڈالا۔ جب کھانے کی شکایت کرتے تو وہ کہتے تھے کہ وہ خود بھی ایسا ہی کھانا کھاتے ہیں۔ اپنی قید کے دوسرے سال کے آخر میں جب ٹموتھی نے اسلام قبول کر کے نماز وغیرہ ادا کرنا شروع کر تو طالبان گارڈ پھر بھی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ ان کو شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اپنی قید کے دوران خوفناک ترین واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2018 میں امریکی افواج نے ان کا پتہ لگا کر طالبان کے ٹھکانہ پر دھاوا بول دیا۔ یہ شدید سرد رات تھی اور وہ کمبل میں لیٹے تھے کہ طالبان گارڈ نے ان کو اٹھایا اور ٹائلر کا کمکڑا اٹھا کر ان کو اندر جانے کا حکم دیا۔ وہ ابھی پس و پیش میں ہی تھے کہ مشین گن کے ایک بریسٹ نے دیوار کو چھلنی کر دیا۔ طالبان گارڈ نے ان کو دھکا دے کر نیچے پھینک دیا۔ وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے تقریباً 40 فٹ نیچے گر گئے اور ان کا ٹخنا تقریباً پیر سے الگ ہو گیا تھا۔ نیچے گرنے کے بعد معلوم ہوا کہ سرنگوں کا ایک وسیع نیٹ ورک ہے۔ پیٹ کے بل کئی میل تک ٹنل میں رینگنا پڑا، پر شدید بمباری ہو رہی تھی۔ ٹنل کے در و دیوار ہل رہے تھے۔ لگ رہا تھا کہ ٹنل بس ابھی ہمارے اوپر گر کر زندہ درگو کر دے گی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ امریکی فوج بس ہم سے 30 سیکنڈ کی دوری پر تھی جب ہمیں ٹنل میں پھینکا گیا۔ پروفیسر جبرائیل کا کہنا ہے کہ طالبان عسکریوں کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ رات کو بغیر کسی ٹارچ وغیرہ کے بلی یا چیتے کی طرح بغیر کوئی آواز کیے نقل و حرکت کرتے تھے۔ محض 2 فٹ کی دوری سے بھی اس نقل و حرکت کو محسوس کرنا مشکل ہوتا تھا، چونکہ امریکی یا افغان فوج کی کارروائیاں بھی رات کو ہی ہوتی تھیں، اس لیے رات بھر سونا ناممکن ہوتا تھا۔ ان ٹھکانوں پر صبح فجر کی اذان کے بعد ایک سکونت سا چھا جاتا تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی جس پر میں صبح کی اذان کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ سب سے اچھا دن 19 نومبر 2019 کا تھا جب فجر کی نماز کے بعد ان کو پانی کی ایک بالٹی دے کر بتایا گیا کہ وہ نہا دھو کر تیار رہیں، کیونکہ ان کو رہائی ملنے والی ہے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس طرح کے وعدے کئی بار کیے گئے تھے۔ خیر اس بار ان کے جسم کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کے بعد ان کو گاڑی میں سوار کیا گیا اور آنکھوں سے جب پٹی اتاری گئی تو معلوم ہوا کہ پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان ہے۔ یہ زابل کا علاقہ تھا۔ گارڈ پاس کے پہاڑوں پر براجمان تھے۔ ان میں سے کئی اسرکیوں کے پاس کیمرے تھے جو اس پورے واقعہ کی فلم بنا رہے تھے۔ چند ساتوں کے بعد فضا میں گڑگڑاہٹ ہوئی۔ 2 بلیک ہاک امریکی ہیلی کاپٹر ہمارے سروں کے اوپر پرواز کر کے لینڈنگ کے لیے گراؤنڈ دیکھ رہے تھے۔ گرد و غبار کا ایک طوفان سا آ گیا جس میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
چند لمحوں کے بعد جب گرد و غبار چھٹ گیا تو دیکھا کہ دونوں ہیلی کاپٹر چند سو گز کی دوری پر کھڑے ہیں۔ اس میں سے امریکی اسپیشل فورس کا ایک اہلکار نمودار ہوا۔ طالبان گارڈ نے مجھے اس کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور وہ مجھے گلے لگا کر تکلیف اٹھانے پر معافی مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان سے رابطہ رکھوں۔ وہ وعدہ میں اب بخوبی نبھا رہا ہوں۔ امریکی اہلکار نے بھی مجھے گلے لگا کر کہا وہ مجھے گھر لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ میرا وزن 30 پاؤنڈ کم ہو چکا تھا۔ مجھے زابل سے قندھار اور پھر گبرام لے جایا گیا تھا، جہاں سے ایک دیو ہیکل طیارہ سے جرمنی میں امریکی فوجی مقام پر پہنچایا گیا۔ پروفیسر جبرائیل کا کہنا ہے کہ ان کا اصل امتحان اب آسٹریلیا میں ہونا تھا۔ معلوم ہوا کہ والدہ کا اس دوران انتقال ہو چکا ہے۔ میرے خاندان والے ہیلسنگ ایونجلسٹک چرچ سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ میرے قبول اسلام سے سخت ناراض تھے اور نتیجہ خود کر رہے تھے کہ میں اذیت پہنچنے کی وجہ سے پاگل ہو چکا ہوں۔ دوستوں نے والد کو بتایا کہ ان کا فرزند اسٹاک ہوم سنڈروم کا شکار ہو گیا ہے، جس میں مولوی کی اغوا کار کے ساتھ ہمدردی ہو جاتی ہے۔ مجھے نفسیاتی ماہرین کے پاس لے جایا گیا۔ جانچ کے بعد انہوں نے اس کی نفی کر دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کو اسلام کی غلط تصویر دکھائی جا رہی ہے۔ میرے ملک آسٹریلیا میں مسلمانوں کو خودکش بمبار یا خواتین کا استحصال کرنے یا ان کو اذیت دینے اور 4 شادیاں کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، جو اسلام کی ایک غلط تشریح ہے۔ آسٹریلین پروفیسر اس وقت ایک معروف بین الاقوامی اشاعتی ادارہ کے لیے ایک کتاب لکھ رہے ہیں، جس کے مکمل ہونے کے بعد وہ افغانستان منتقل ہو کر وہاں تعلیم کے نظام کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اب وہ روحانی طور پر آسٹریلین کی بجائے اپنے آپ کو پشتون افغان مسلمان سمجھتے ہیں۔ قید کے دوران انہوں نے اس کے بارے میں کئی نظمیں بھی لکھی ہیں جو شاید وہ اپنی کتاب میں درج کریں گے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بعد میں آنے والی خاص انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔